بسم الله الرحمن الرحيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میں سب سے پہلے تمام حاضرین کو اور آج کی اس نشست کے مہمان خصوصی شیخ مولانا منیر قمر صاحب کو، محترم جناب قاری شعیب صاحب کو السلام علیکم کہتا ہوں. میرے بھائیوں، موضوع کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ تکفیر، کسی کو کافر کہنا، اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں، کب آپ کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں. موضوع میں داخل ہونے سے پہلے میں تکفیر کا مفہوم اور اس کا معنی بیان کر دینا مناسب سمجھوں گا. تکفیر میرے بھائیوں دو طرح ہوتی ہے، ایک تکفیر مطلق اور دوسری تکفیر معین. تکفیر مطلق کے دو مرتبے ہیں، دو درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ کسی عقیدہ کے اوپر حکم لگائیں کہ اس عقیدہ کو اپنانے والے کافر ہیں. آپ کسی عمل کے اوپر حکم لگائیں کہ جو یہ عمل کرے گا وہ کافر ہے. آپ کسی کے قول کے اوپر، کسی کے لفظ کے اوپر حکم لگائیں کہ جو یہ لفظ بولے گا، جو یہ کلمہ ادا کرے گا وہ کافر ہے. اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کسی کا نام نہیں لیا گیا، یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی یہ عقیدہ اپنائے گا، جو بھی یہ عمل کرے گا، جو بھی یہ لفظ بولے گا وہ کافر ہے. جیسے ہمارے سلف کہا کرتے تھے کہ من قال ان القرآن مخلوق فہو کافر، کہ جو یہ کہے کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نہیں بلکہ مخلوق ہے، وہ کافر ہے. ومن قال ان اللہ لا یری فی الآخرۃ فہو کافر، جو یہ کہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے، وہ کافر ہے. جو یہ کہے کہ ان اللہ لا یتکلم فہو کافر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام نہیں کرتے، وہ کافر ہے. تکفیر مطلق ہی کا دوسرا مرتبہ، دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ کسی جماعت کے اوپر، کسی گروہ کے اوپر، کسی گروپ کے اوپر، کسی فرقہ کے اوپر یہ فتویٰ لگائیں
کہ وہ گروہ، وہ جماعت، وہ فرقہ کافر ہے۔ جیسے یہ کہنا کہ یہودی کافر ہیں، عیسائی کافر ہیں، رافضی کافر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کا انکار کرنے والے جہمی کافر ہیں۔ یہاں بھی کسی کا نام نہیں لیا گیا، لیکن جماعت کا نام لیا گیا ہے، گروہ کا نام لیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے تکفیر مطلق، اور یہ ہیں اس کے دو مرتبے۔ تکفیر کا دوسرا حصہ یہ ہے تکفیر معین، یعنی کہ کسی کا خاص نام لے کے کسی کو متعین کر کے کافر کہنا۔ یہ کہنا کہ زید جو ہے وہ کافر ہے، فلاں آدمی جس کا نام اسماعیل ہے وہ کافر ہے، فلاں آدمی جس کا نام بکر ہے وہ کافر ہے۔ تو ایک ہو گئی تکفیر مطلق، ایک ہے تکفیر معین۔ میرے بھائیو، کافر وہ ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر کہیں۔ کسی کو کافر کہنے کا حق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میرا یا آپ کا نہیں ہے۔ تو شریعت جس کو کافر کہے وہ کافر ہے، جس کو میں اور آپ کافر کہنا چاہتے ہیں شریعت ساتھ نہیں دیتی، اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ میرے بھائیو، تکفیر یعنی کہ کسی کو کافر کہنا بہت خطرناک عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے کسی کو کافر کہا، وہ جس کو کافر کہا گیا ہے اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ کافر ٹھہرے گا جس نے کسی کو کافر کہا ہے۔ یعنی کہ تکفیر دو دھاری تلوار ہے، یا اس کے اوپر چلے گی یا اس کے اوپر چلے گی، یا کہنے والا کافر ہوگا یا جس کو کہا گیا ہے وہ کافر ہوگا۔ اس لیے کسی کو کافر کہنے سے ہر ممکن پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، وہ آپس میں بائی بائی بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بہت زیادہ گنہگار تھا اور دوسرا نہایت عبادت گزار تھا۔ یہ عبادت گزار اس گنہگار کی وقتاً فوقتاً اصلاح کرتا رہتا تھا، اسے گناہوں سے روکتا رہتا تھا، اس سے کہتا تھا کہ میرے بھائی یہ گناہ چھوڑ دے، رب العالمین سے ڈر جا، لیکن گنہگار گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ ایک بار عبادت گزار نے گنہگار کو ایسا گناہ کرتے ہوئے دیکھا جو عبادت گزار کی نگاہوں میں بہت بڑا گناہ تھا، تو اس نے اس کو کہا اکثر، باز آ جا، رک جا، گناہوں کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے قدم روک لے۔ لیکن گنہگار غصے میں آ گیا، اس نے کہا خلنی و ربی ابعثت علی رقیبا، میری جان چھوڑ دو، میں جانوں، میرا رب جانے، کیا تم کو میرے اوپر چوکیدار بنا کے بھیجا گیا ہے، نگہبان مقرر کر کے بھیجا گیا ہے؟ تم بار بار مجھے روکتے ہو، بار بار مجھے ٹوکتے ہو۔ عبادت گزار نے جب اس گنہگار کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگا واللہ لا یغفر اللہ لک، واللہ لا یدخلک اللہ الجنہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کبھی بھی جنت میں داخلہ نہیں دیں گے۔ میرے بھائیو، ان الفاظ کے اوپر غور کیجئے کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی جنت میں جگہ نہیں دیں گے۔ یہ تکفیر کے الفاظ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جو مشرک ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اور یہ عبادت گزار گنہگار سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، دوسرے لفظوں میں تو کافر اور مشرک ہے۔ اس سے کہہ رہا ہے اللہ تجھے کبھی بھی جنت میں جگہ نہیں دیں گے۔ میرے بھائیو، جس کے اوپر جنت حرام ہوتی ہے وہ کافر ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ تو یہ الفاظ تکفیر کے الفاظ تھے۔
ان کا معنی تکفیر والا معنی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی روح قبض کی اور دونوں کو اپنے ہاں جمع کیا، اپنے ہاں کھڑا کیا، اور پھر عبادت گزار سے پوچھا کہ تو نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ اکنت بی عالما او کنت علی ما فی یدی قادرا، تو نے یہ کہا ہے کہ یہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، اس کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، اس کو کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں نہیں بھیجیں گے، کیا تو میرے بارے میں جانتا ہے؟ کیا تجھے میرے بارے میں علم ہے کہ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ یا پھر تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے معاملات کے اوپر تیرا کنٹرول ہے، میرے فیصلوں کے اوپر تیرا کنٹرول ہے، اس لیے تو نے یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس کے بعد رب العالمین نے گنہگار سے کہا اذهب فادخل الجنت برحمتی، جاؤ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کس سے کہا ہے؟ گنہگار سے۔ اور عبادت گزار سے کیا کہا؟ فرشتوں کو مخاطب کر کے رب العالمین نے کہا اذهبوا به الى النار، اسے جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ میرے بھائیوں دیکھیں تکفیر کتنی خطرناک ہے۔ آپ کسی کو کافر کہتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ ہو سکتا ہے کہ کافر آپ ہوں، اس کو کافر کہنے کی وجہ سے یہ جملہ واپس آپ کی طرف پلٹ آئے، اس کی بجائے الٹا نقصان آپ کو ہو۔ میرے بھائیوں تکفیر، کسی کو کافر کہنا اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ اسی مسئلے نے خارجیوں کو صحابہ کرام کے اوپر تلواریں چلانے پہ آمادہ کیا۔ اسی تکفیر کی وجہ سے خارجیوں نے صحابہ کرام کے اوپر یوم نہروان کی لڑائی میں تلواریں چلائیں، نیزے چلائے اور ان کی گردنیں اتاریں۔ یہ خارجی تھے جو صحابہ کرام کی گردنیں اتار رہے تھے، کس وجہ سے؟ تکفیر کی وجہ سے، صحابہ کرام کو کافر سمجھنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں یہ تکفیر ہی تھا، یہ تکفیر ہی تھی جس کی وجہ سے عبد الرحمن ابن ملجم نے ہمارے چوتھے خلیفہ جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ میرے بھائیوں یہ تکفیر ہی تھی جس کی وجہ سے خارجیوں نے معاملہ یہاں تک پہنچا دیا کہ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، کہ بت پرستوں کو وہ معاف کر دیتے تھے لیکن مسلمانوں کو وہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں آج پاکستان میں بم دھماکے ہو رہے ہیں، خودکش حملے ہو رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتوں کا سہاگ لٹ رہا ہے، مائیں اپنے بیٹوں سے محروم ہو رہی ہیں، اقتصادی لحاظ سے پاکستان کا برا حال ہے۔ اس کے پیچھے کون سا نظریہ ہے؟ اس کے پیچھے کون سی تھیوری ہے؟ میرے بھائیوں جہاں پہ بیرونی عوامل ہیں، بیرونی طاقتیں ہیں، وہاں پہ تکفیر کا نظریہ بھی اس میں کار فرما ہے۔ خود کچھ حملہ کرنے والے وہی لوگ ہیں جو پاکستانی فوج کو کافر سمجھتے ہیں، پاکستانی لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں، سرکاری ملازمت کرنے والوں کو کافر سمجھتے ہیں، پولیس میں کام کرنے والوں کو کافر سمجھتے ہیں، اور پھر خود کچھ حملوں کی صورت میں انہیں اپنا نشانہ بناتے ہیں، خود بھی مر جاتے ہیں، ان کو بھی مارتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تکفیر کتنی خطرناک ہے میرے بھائیوں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آج کے موضوع کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ اس موضوع کو بڑے دھیان سے آپ نے سننا ہے۔ میرے بھائیوں جہاں پہ تکفیر اتنی خطرناک ہے وہاں تصویر کا دوسرا رخ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ تکفیر کہنا بالکل ممنوع ہے، کسی کو کافر کہنا بالکل ممنوع ہے، نہیں میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ جو کافر ہے اسے کافر کہا جائے گا۔ اگر تکفیر بالکل ممنوع ہوتی تو محدثین اور فقہا اپنی کتابوں میں یہ باب نہ باندھتے، یہ کتاب نہ لے کے آتے، باب الارتداد کا کتاب الارتداد۔ محدثین نے، فقہا نے، علماء نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ گفتگو کی ہے اس مسئلے کے اوپر۔ اور امام بخاری جناب اکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں
ان لوگوں کو آگ میں جلا دیا تھا جن کا یہ دعویٰ تھا کہ جناب علی جو ہیں یہ معبود ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو علم ہوا تو کہنے لگے لو کنت انا لما حرقتهم لأن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تعذبوا بعذاب اللہ ولقتلتهم كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ اگر میں جناب علی کی جگہ پہ ہوتا تو میں ان کو آگ میں نہ جلاتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کا عذاب دینے سے روکا ہے۔ آگ کا عذاب دینے کا حق صرف رب العالمین کو ہے، لیکن میں بھی ان لوگوں کو قتل کرتا، چاہے تلوار سے کرتا، قتل کرتا، اس لیے کہ یہ مرتد ہو چکے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے دین کو بدل ڈالے، جو مرتد ہو جائے، جو دین اسلام سے خارج ہو جائے، اس کو قتل کر ڈالو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے تکفیر کا باب بالکل بند نہیں ہے، لیکن کون کافر ہے کون کافر نہیں ہے اس کے اصول و ضوابط ہیں۔ اس کا فیصلہ اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے قاضیوں نے کرنا ہے، یا اس کا فیصلہ ان علماء کرام نے کرنا ہے جن کو دین میں رسوخ حاصل ہے، جن کا علم بہت پختہ ہے، جو بہت تجربہ کار ہیں۔ میرے بھائیو، اب میں ان اصول و ضوابط کی طرف آتا ہوں جن اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کے آپ کسی کو، کسی گروہ کو، یا کسی جماعت کو، یا کسی عمل کے کرنے والوں کو کافر کہہ سکتے ہیں، یا کسی مخصوص آدمی کو نام لے کے کافر کہہ سکتے ہیں۔ تو تکفیر دو طرح کی ہے، ایک تکفیر مطلق، ایک تکفیر معین۔ تکفیر مطلق کا مطلب پہلے بیان کر چکا ہوں کہ نام لیے بغیر کسی کو کافر کہنا۔ تو اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں؟ میرے بھائیو، شریعت کی مخالفت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک یہ کہ جن کاموں کے کرنے کا شریعت نے آرڈر دیا ہے، جن کاموں کے کرنے کی شریعت نے ترغیب دی ہے، آپ وہ نہ کریں، اس کو ترک کر دیں۔ اور شریعت کی مخالفت دوسرے اس طرح ہوتی ہے کہ جن کاموں سے شریعت نے روکا ہے آپ وہ کرنا شروع کر دیں۔ تو میرے بھائیو، اگر شریعت کی مخالفت آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ جن کاموں کے شریعت نے کرنے، جن کاموں کے بارے میں شریعت نے کہا ہے کہ یہ کام کیا جائے، آپ اسے ترک کر رہے ہیں، تو آپ کی مخالفت کی طرف دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی ان چیزوں کے اوپر ایمان نہیں لاتا جن کے اوپر ایمان لانے کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو وہ کافر ہے۔ آپ حدیث جبریل کو جانتے ہوں گے، جس میں آتا ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے کئی سوال کیے تاکہ صحابہ کرام دین سیکھیں، تاکہ صحابہ کرام علم سیکھیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے وجود کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے خالق مالک رازق ہونے کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے تنہا معبود برحق ہونے کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان لانا، آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں کے اوپر ایمان لانا، آخرت کے اوپر ایمان لانا، اور تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، دونوں طرح کی تقدیر کے اوپر ایمان لانا۔ تو اگر کوئی آدمی میرے بھائیوں یہ 6 چیزیں ہیں جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، ان 6 کے 6 چیزوں کے اوپر ایمان لانے سے انکار کرتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا اللہ کی ذات کے اوپر ایمان نہیں ہے، جیسے یہ ملحدوں اور دہریوں کا عقیدہ ہے، تو میرے بھائیوں وہ کافر ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مالک اور رازق نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا معبود برحق نہیں مانتا وہ کافر ہے،
جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اوپر ایمان نہیں ہے وہ کافر ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے اوپر ایمان نہیں ہے وہ کافر ہے۔ یا کوئی آدمی اللہ کے سارے فرشتوں کو مانتا ہے لیکن کہتا ہے میں جبریل علیہ السلام کو نہیں مانتا، جیسے یہودی کہتے ہیں، وہ کافر ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان نہیں لاتا، تورات، زبور، انجیل کو آسمانی کتابیں نہیں مانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابیں نہیں مانتا، تو وہ کافر ہے۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے سب آسمانی کتابوں کو مانتا ہوں لیکن قرآن کو نہیں مانتا، جیسے عیسائی اور یہودی کہتے ہیں، تو وہ بھی کافر ہے۔ ایسے ہی وہ آدمی جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے۔ یا کوئی کہتا ہے آخرت کے اوپر میرا ایمان ہے لیکن عذاب قبر کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے، جیسے منکرین حدیث کہتے ہیں۔ یا کوئی آدمی کہتا ہے آخرت کے اوپر ایمان ہے، جنت اور جہنم کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ کوئی کہتا ہے آخرت کے اوپر ایمان ہے، حوض کوثر کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ کوئی کہتا ہے آخرت کے اوپر ایمان ہے لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، وہ کافر ہے۔ تو یہ میرے بھائیو پہلا اصول تھا تکفیر مطلق کا، کہ جن چیزوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا ان کو جو نہ مانے وہ کافر ہے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ زمانے کے بارے میں جو خبریں دی ہیں، جو واقعات بتائے ہیں، ان سب کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو ان کے اوپر ایمان نہ لائے یا ان میں سے کسی ایک خبر کے اوپر ایمان نہ لائے، کسی ایک آیت کے اوپر ایمان نہ لائے، کسی ایک حدیث کے اوپر ایمان نہ لائے، وہ بھی میرے بھائیوں کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ لوگوں کی طرف جناب نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، رسول بنا کے بھیجا گیا، 950 سال تبلیغ کرتے رہے، قوم نہ مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طوفان آیا، غرق ہوئے۔ کوئی کہے اس کے اوپر میں ایمان نہیں لاتا، میری عقل نہیں مانتی کہ ایک ہی آدمی کو 950 سال کی عمر مل گئی، میرے بھائیوں ایسا آدمی کافر ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں جو پیشین گوئیاں کی ہیں، جو باتیں بتائی ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو ایمان نہ لائے، جو نہ مانے، میرے بھائیوں وہ کافر ہے۔ دجال اپنے فتنے سمیت آئے گا، کوئی کہے میری عقل نہیں مانتی، ایسا آدمی کافر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان دنیا سے نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، دجال کا پیچھا کریں گے، دجال کا تعاقب کریں گے۔ جو کہے میں نہیں مانتا، میری عقل نہیں مانتی کہ عیسیٰ علیہ السلام اب تک زندہ ہیں، ایسا آدمی میرے بھائیوں کافر ہے۔ امام مہدی آئیں گے، مسلمانوں کی رہبری کریں گے، ان کی رہنمائی کریں گے۔ جو کہے میں نہیں مانتا، میرے بھائیوں ایسا آدمی کافر ہے۔ اور میرے بھائیوں چوتھا اصول یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو واضح طور پہ بغیر کسی ابہام کے واجب قرار دیا ہے، ان کو جو واجب نہ مانے وہ کافر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز پڑھنا ضروری ہے۔ جو کہے میں نماز کو واجب نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، کوئی کہے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، میرے بھائیوں وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر فرض ہیں، کوئی کہے میں روزوں کو فرض نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ صاحب استطاعت کے اوپر حج فرض ہے، واجب ہے، کوئی کہے میں اسے واجب نہیں مانتا، میرے بھائیوں وہ آدمی کافر ہے۔ اور میرے بھائیوں پانچواں اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو واضح طور پہ بغیر کسی ابہام کے حرام قرار دیا ہے، ان کو جو حرام نہ مانے میرے بھائیوں وہ بھی کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں حرمت علیکم المیتۃ، کہ تمہارے اوپر مچھلی اور ٹڈی کے علاوہ ہر قسم کا مردار حرام ہے، کوئی کہے میں حرام نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم،
کہ ہر قسم کا خون تمہارے اوپر حرام ہے سوائے جگر اور تلی کے، جو کہے میں حرام نہیں مانتا میرے بھائیوں وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت حرام ہے، لیکن یورپ میں رہنے والا، امریکہ میں رہنے والا کوئی مسلمان کہے خنزیر کو میں حرام نہیں مانتا، یہ بھی بکری کی طرح ہے، یہ بھی گائے کی طرح ہے، یہ بھی اونٹ کی طرح ہے، میرے بھائیوں وہ آدمی کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جس چیز کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، اللہ کے رسول کے نام پہ ذبح کیا جائے، جناب علی کے نام پہ ذبح کیا جائے، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ ذبح کیا جائے، کسی بزرگ کے نام پہ ذبح کیا جائے، وہ حرام ہے۔ کوئی کہے میں حرام نہیں مانتا، میرے بھائیوں ایسا آدمی کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے۔ کوئی کہے میں شراب کو حرام نہیں مانتا، یہ پیپسی کی طرح ہے، یہ کوکا کولا کی طرح ہے، یہ روح افزا کی طرح ہے، میرے بھائیوں اس کا یہ عقیدہ جو ہے یہ میرے بھائیوں کفری عقیدہ ہے، ایسا آدمی کافر ہے۔ میرے بھائیوں یہاں پہ میں خبردار کر دوں کہ اب تک جو میں نے اصول بتائے ہیں ان کا تعلق عقیدے سے تھا، ماننے نہ ماننے سے تھا، کہنے یا عمل کرنے سے نہیں تھا۔ اب میرے بھائیوں اقوال کی طرف آتے ہیں۔ جن چیزوں کے شریعت نے کہنے کا حکم دیا ہے، جیسے شریعت کہتی ہے کہ کلمہ پڑھو، شریعت کہتی ہے سلام کا جواب دو، شریعت کہتی ہے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ، شریعت کہتی ہے لوگوں کو برائی سے روکو، شریعت کہتی ہے سچ بولو، یہ سارے بولنے والے کام ہیں، یہ سارے اقوال ہیں، یہ سارے الفاظ ہیں، یہ سارے جملے ہیں۔ اگر میرے بھائیوں کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا وہ گنہگار ہے، کافر نہیں ہے۔ کوئی کسی کو برائی سے نہیں روکتا وہ گنہگار ہے، کافر نہیں ہے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کو نیکی کی طرف نہیں بلاتا، نماز کی دعوت نہیں دیتا، وہ گنہگار تو ہو سکتا ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے، سچ نہیں بولتا، وہ گنہگار تو ہو سکتا ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ لیکن ایک قول ایسا ہے، ایک جملہ ایسا ہے جو بولنا ضروری ہے، جو بولنا واجب ہے، جو وہ کلمہ نہیں بولتا وہ کافر ہے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تنہا معبود برحق ہونے کی گواہی دینا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا ضروری ہے، اس کا اقرار کرنا ضروری ہے، اس کا اعتراف کرنا ضروری ہے۔ ایک آدمی اللہ کو تنہا معبود برحق سمجھتا ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول جانتا ہے، مانتا ہے، لیکن منہ سے اقرار نہیں کرتا، منہ سے اعتراف نہیں کرتا، ایسا آدمی کافر ہے اگر قدرت ہونے کے باوجود وہ اس بات کا اعتراف نہیں کرتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الشَّهَادَتَانِ إِذَا لَمْ يَنْطِقْ بِهِمَا مَعَ الْقُدْرَةِ فَهُوَ كَافِرٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ کہ مسلمانوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جو آدمی کلمہ نہیں پڑھتا، توحید و رسالت کا اقرار نہیں کرتا، قدرت ہونے کے باوجود اس بات کی گواہی نہیں دیتا، وہ کافر ہے۔ سب کے نزدیک کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں اس کی سب سے واضح دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہیں۔ پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، دشمنوں سے آپ کا دفاع کرتے رہے، آپ کی مدد کرتے رہے، آپ کے دست و بازو بنے رہے۔ جب مکہ والوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مومنوں کا بائیکاٹ کیا، ابو طالب اس وقت اپنی قوم کی صف میں نہیں کھڑے تھے بلکہ اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑے تھے۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور رہے، بھوک برداشت کرتے رہے، ہر طرح سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، توحید کا منہ سے اعتراف نہیں کیا،
رسالت کا منہ سے اعتراف نہیں کیا، دل سے وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اپنے بھتیجے کو دعوی رسالت میں، دعوی نبوت میں سچا مانتے تھے، لیکن منہ سے کلمہ نہیں پڑا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب ابو طالب فوت ہونے لگے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، میرے چچا کلمہ پڑھ دیں، لا الہ الا اللہ پڑھ دیں، اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کر لیں، یہ ایسا کلمہ ہے اگر آپ نے پڑھ دیا روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کی شفاعت کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ اس کلمے کو اللہ کے سامنے بطور دلیل کے، بطور حجت کے پیش کروں گا۔ لیکن ابو جہل پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کے حواری پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے ابو طالب ساری زندگی اپنے باپ کے دین کے اوپر رہے، اب موت کے ڈر سے یہ کلمہ بھتیجے کا پڑھ لو گے، باپ کو چھوڑ دو گے؟ وہی باپ دادا کی باتیں، وہی تعصب کہ میرے باپ دادا کا دین جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ابو طالب کے منہ سے نکلنے والے آخری کلمات یہ تھے کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین کے اوپر فوت ہو رہا ہوں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جب تک مجھے روک نہیں دیا جاتا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ آسمان سے وحی نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ کسی نبی کے یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے، چاہے اپنا رشتہ دار ہو، قرابت دار ہو۔ قرآن نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن نے فیصلہ سنا دیا کہ ابو طالب مسلمان نہیں ہیں، حالانکہ دل سے اپنے بھتیجے کو سچا جانتے تھے، لیکن منہ سے کلمہ پڑھنا ضروری تھا، منہ سے یہ اقرار کرنا ضروری تھا، منہ سے یہ اعتراف کرنا ضروری تھا۔ نہیں کر سکے، مسلمانوں کی صف میں نہیں ہوں گے، کافروں کی صف میں ہوں گے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے بھائیو، عقائد کے بارے میں آپ نے جان لیا، اقوال کے بارے میں آپ نے جان لیا، اب اعمال کی طرف آتے ہیں۔ میرے بھائیو، زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک مسلمان یہ مانتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اس کو اس کے واجب ہونے کا منکر نہیں ہے، حج کے واجب ہونے کا منکر نہیں ہے، لیکن حج نہیں کرتا۔ روزوں کے واجب ہونے کا منکر نہیں ہے، لیکن روزے نہیں رکھتا۔ نماز کے واجب ہونے کا منکر نہیں ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ ایسے آدمی کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ میرے بھائیو، صرف نماز وہ چیز ہے جس کے بارے میں علماء کرام کا راجح قول یہی ہے کہ جو جان بوجھ کے بالکل نماز نہیں پڑھتا، پوری زندگی نماز کے قریب نہیں آتا، ایسا آدمی کافر ہے۔ جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو سنا، آپ فرما رہے تھے ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان جو چیز حائل ہے، جو دیوار ہے، جو رکاوٹ ہے، وہ نماز ہے۔ جب مسلمان نماز ادا نہیں کرتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کے کفر کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ بریدہ ابن حصیب کہتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ یہ منافق جو اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان جو معاہدہ ہے، جو عہد ہے، وہ نماز کا ہے۔ جب تک یہ نماز ادا کرتے رہیں گے، ہم ان کا شمار مسلمانوں میں کریں گے، ان کو قتل نہیں کریں گے، ان کے مال کو نہیں چھیڑیں گے، ان کے اوپر تلواریں نہیں چلائیں گے۔ اور جب یہ نماز نہیں پڑھیں گے، پھر یہ ننگے ہو گئے، ان کا نفاق واضح ہو گیا، پھر اس کے بعد ہم ان کا شمار کافروں میں کریں گے، ان سے لڑیں گے، ان کے اوپر تلواریں چلائیں گے۔ اور عبداللہ ابن شقیق کہتے ہیں، مشہور و معروف تابعی ہیں، کہتے ہیں کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، کہ صحابہ کرام زکوٰۃ کے تارک کو
مجرم سمجھتے تھے، گنہگار سمجھتے تھے، کافر نہیں سمجھتے تھے، حد کے تارک کو کبیرہ گناہ کا مرتکب سمجھتے تھے، کافر نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب نماز کی باری آتی تو نماز کے تارک کو صحابہ کرام کافر سمجھتے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اعمال میں سے ایک عمل نماز ایسا ہے جس کے چھوڑنے سے، جس کو جو آدمی مکمل طور پہ چھوڑ دے، کبھی بھی نماز نہ پڑھے، تو ایسا آدمی میرے بھائیوں کافر ہے۔ ورنہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، حج ادا نہ کرنے والا، روزے نہ رکھنے والا گنہگار ضرور ہیں لیکن کافر نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے گزارش کی تھی کہ شریعت کی ایک مخالفت یہ ہے کہ جو کام کرنے کے بارے میں شریعت نے کہا وہ نہ کرنا، اور دوسری مخالفت یہ ہے کہ جن کاموں سے شریعت نے روکا ہے وہ کام کرنے۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی آدمی ایسا عقیدہ اپنائے جو عقیدہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کے منافی ہو، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے کے منافی ہو، فرشتوں کے اوپر ایمان لانے کے منافی ہو، تو ایسا عقیدہ کفری عقیدہ ہے۔ چنانچہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی جن ہو، چاہے سورج ہو، چاہے چاند ہو، چاہے آگ ہو، چاہے درخت ہو، چاہے کوئی قبر ہو، ان میں سے کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اور یہ عقیدہ اس کا ہو کہ شریک ٹھہرانا درست ہے، تو ایسا آدمی جو ہے میرے بھائیوں کافر ہے۔ جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ نہیں ہیں، وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ جو آدمی یہ کہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند آتی ہے، نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اونگتے ہیں، وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ نیند کے محتاج ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اونگنے کے محتاج ہیں۔ جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، جیسے عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہ دعویٰ کرے کہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے، جیسے یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ کافر ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے اور میں کسی کا والد نہیں ہوں، میں کسی کا خود بھی بیٹا نہیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق ہیں۔ ایسے ہی جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بیگم ہے، جیسے کچھ عیسائی کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیگم ہیں، ایسا آدمی کافر ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَلَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ فرمایا یہ ان ظالموں نے جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، جبکہ جن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، مخلوق خالق کی شریک کیسے ہو سکتی ہے؟ اور کبھی ان ظالموں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے شرک سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر کیسے ہو سکتا ہے؟ بدیع السماوات والارض، وہ تو وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی ستون کے کھڑا کر رکھا ہے، جس نے زمین کو پانی کے اوپر بٹھا رکھا ہے، اس کا کوئی ہمسر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی تو کوئی بیگم ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محتاج ہیں، کائنات کا نظام چلانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کتب کے محتاج ہیں، ابدال کے محتاج ہیں، یا کسی نبی کے محتاج ہیں، یا جناب علی کے محتاج ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی کے محتاج ہیں، میرے بھائیوں اس کا یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اور دوسری جگہ پہ فرمائیں اللہ الصمد کہ لوگو تم سب کے سب میرے محتاج ہو، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں اگر چاہوں تم کو ختم کر ڈالوں، تمہاری جگہ کسی اور مخلوق کو بسا دوں، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بے نیاز ہوں۔ اور کوئی پھر بھی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کتب کے محتاج ہیں، ابدال کے محتاج ہیں، کسی نبی کے محتاج ہیں، تو اس کا یہ عقیدہ میرے بھائیوں کفری عقیدہ ہے۔
ایسے ہی میرے بھائیوں، کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خالق، مالک اور رازق ہونے میں کسی اور شریک کے محتاج ہیں، تو اس کا یہ قول، اس کا یہ جملہ، اس کے یہ الفاظ کفری الفاظ ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے، ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہتا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، یا قرآن پاک کو برا بھلا کہتا ہے، یا کہتا ہے کہ اسلامی سزائیں، اسلامی حدود یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، یہ بہیمانہ سزائیں ہیں، اس سے لوگ لولے اور لنگڑے ہوتے ہیں، تو اس کے یہ کلمات کفریہ کلمات ہیں۔ ایسے الفاظ کہنے والا آدمی کافر ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے جو عمل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے منافی ہے، تو میرے بھائیوں اس کا یہ عمل کفریہ عمل ہے۔ جیسے کوئی آدمی قرآن پاک کو باتھ روم میں پھینکتا ہے تو اس کا یہ عمل کفریہ عمل ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی کسی بت کو سجدہ کرتا ہے، کسی قبر کو سجدہ کرتا ہے، سورج کو سجدہ کرتا ہے، چاند کو سجدہ کرتا ہے، اس کا یہ عمل کفریہ عمل ہے۔ میرے بھائیوں، اب آپ نے وہ اصول جان لیے جن اصولوں کی بنا پہ آپ کسی گروہ کو، کسی جماعت کو، کسی فرقے کو، کوئی لفظ بولنے والوں کو کافر کہہ سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو کوئی یہ اعمال کرے، یہ عقائد اپنائے جو کفریہ عقائد ہیں، جو کفریہ اقوال ہیں، جو کفریہ اعمال ہیں، کیا نام لے کے آپ اس کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ آج کی گفتگو کا یہ دوسرا اور آخری حصہ ہے، بڑا اہم ہے میرے بھائیوں۔ ہم جیسا کہ قاری شعیب صاحب نے بتایا تھا، کتاب و سنت کے ماننے والے یہاں پہ جمع ہیں۔ ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کسی نے قرآن پاک نیچے پھینک دیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار رہا ہے۔ ایسا کوئی بھی کفریہ عمل کہہ رہا ہے یا کفریہ الفاظ کہہ رہا ہے، کیا نام لے کے ہم اس کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ یہ آج کی گفتگو کا میرے بھائیوں بہت اہم حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی شروط بیان کرنے سے پہلے میں یہ بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے اس بات کا اچھی طرح جائزہ لے لیا جائے کہ جس کام کو آپ کفریہ کہہ رہے ہیں، جس لفظ کو آپ کفریہ کہہ رہے ہیں، کیا واقعی وہ کفریہ ہے؟ کیا ٹائم لگے؟ تو میرے بھائیوں، یہاں پہ میں آپ کے سامنے دو واقعات رکھوں گا جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بعض اوقات آپ کسی کو کافر سمجھتے ہیں، کسی کے لفظ کو کفریہ سمجھتے ہیں، کسی کے عمل کو کفریہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ کفریہ نہیں ہوتا۔ امام نسائی اپنی کتاب السنن کبریٰ میں، امام حاکم اپنی کتاب المستدرک میں، اور امام عبدالرزاق اپنی کتاب المصنف میں روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، کہتے ہیں کہ جناب علی کے زمانے میں کچھ لوگ جناب علی کو چھوڑ کے الگ ہو گئے، جنہیں آج کل ہم خارجی کہتے ہیں، اور انہوں نے جناب علی کی حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا، جناب علی کو خلیفہ برحق ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ جناب علی کو کافر سمجھنے لگے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں نے امیر المؤمنین جناب علی سے کہا، ابرد الصلاۃ لعلی اکلم ہؤلاء القوم، کہ امیر المؤمنین میری آپ سے درخواست ہے کہ آج ظہر کی نماز تھوڑی سی لیٹ کر دیں تاکہ میں ان خارجیوں سے مذاکرات کر سکوں، ان سے بات چیت کر سکوں۔ میرے بھائیوں، یہ بات چیت آپ نے بڑے دھیان سے سننی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کئی دفعہ آپ کسی کو کافر سمجھتے ہیں، وہ کافر نہیں ہوتا، غلط فہمی آپ کو ہو جاتی ہے، غلطی کے اوپر آپ ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتا۔ تو جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، میں نے اچھا سا لباس پہنا، کنگھی وغیرہ کی، اور ان لوگوں کے پاس آیا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا
کہنے لگے مرحبا ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے ان سے کہا کہ میں تمہارے پاس جئتکم من عند اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن ابن عمہ ومن سہرہ ومن المہاجرین والانصار وهم الذین نزل علیہم القرآن وهم اعلم بتأویلہ منکم ولیس فیکم منہم احد۔ میں تمہارے پاس کن لوگوں کی طرف سے آ رہا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جانب سے آ رہا ہوں۔ میں تمہارے پاس اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے علی کی جانب سے آ رہا ہوں۔ میں تمہارے پاس اللہ کے رسول کے دماد جناب علی کی جانب سے آ رہا ہوں۔ میں تمہارے پاس مہاجرین و انصار کی جانب سے آ رہا ہوں۔ میں تمہارے پاس ان لوگوں کی طرف سے آ رہا ہوں جن کے اوپر قرآن نازل ہوا۔ میں ان لوگوں کی طرف سے آ رہا ہوں جو قرآن کے مفہوم و معنی کو، قرآن کی تفسیر کو تم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اور یاد رکھو ان میں سے کوئی بھی صحابی تمہارے ساتھ نہیں ہے، سب جناب علی کے ساتھ ہیں۔ میں ان کی طرف سے تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں لِأُبَلِّغَهُمْ مَا تَقُولُونَ وَلِأُبَلِّغَكُمْ مَا يَقُولُونَ۔ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تم تک ان کا پیغام پہنچاؤں اور تمہارا پیغام میں ان تک پہنچاؤں، ان کا پیغام تم تک پہنچاؤں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کچھ خارجی میرے پاس الگ ہو کے بیٹھ گئے۔ کچھ خارجیوں نے، تکفیریوں نے کہا کہ ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں بل ہم قوم خصمون، یہ قریشی بڑے جھگڑالو ہوتے ہیں، ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کچھ خارجی ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس انہیں الگ لے کے بیٹھ گئے اور پوچھا بتاؤ تمہارے کیا اعتراضات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اوپر اور اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے جناب علی کے اوپر؟ کہنے لگے ہمارے 3 اعتراض ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا پیش کرو۔ کہنے لگے ہمارا پہلا اعتراض یہ ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے کا اختیار صرف رب العالمین کو ہے۔ اور جنگ صفین کے موقع پہ معاویہ اور علی رضی اللہ عنہما ان دونوں نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ ہم لڑائی بند کرتے ہیں اور 2 ثالث مقرر کرتے ہیں۔ ایک ثالث معاویہ کی طرف سے ہوگا، دوسرا ثالث جناب علی کی طرف سے ہوگا۔ جناب علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری ہوں گے، جناب معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص ہوں گے۔ خارجی کہنے لگے قرآن پاک کہتا ہے کہ فیصلے کا اختیار صرف رب العالمین کو ہے اور ان لوگوں نے انسانوں کو فیصلے کا اختیار دے دیا ہے، اس لیے علی بھی کافر ہیں اور اس ثالثی کو ماننے والے بھی کافر ہیں۔ جو اس کو مانے وہ بھی کافر، جو اس میں حصہ لیں وہ بھی کافر، جنہوں نے ثالث مقرر کیے وہ بھی کافر۔ دیکھیے تکفیر کے فتوے لگ رہے ہیں میرے بھائیوں، تکفیر کے فتوے کیسے لگ رہے ہیں دیکھتے جائیے۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا دوسرا تمہارا اعتراض کیا ہے؟ کہنے لگے دوسرا ہمارا اعتراض یہ ہے کہ جناب علی نے، یہ جناب کا لفظ تو خیر میں بول رہا ہوں، وہ نہیں بول رہے تھے، یہ تو میں احترام کی وجہ سے بول رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ جناب علی نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر سے، ان کی فوج سے لڑائی لڑی، فاتح قرار پائے، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن جناب علی نے ان کو قیدی نہیں بنایا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا۔ اگر امیر معاویہ اور اس کے فوجی مسلمان تھے تو ان سے لڑنا جائز نہیں تھا، اگر وہ کافر ہیں تو پھر ان کے قیدیوں کو غلام اور لونڈیاں بنانا چاہیے تھا، لیکن جناب علی نے ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ تیسرا اعتراض کیا ہے؟ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ جب ثالثی کا فیصلہ ہوا، یہ فیصلہ ہوا کہ ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص یہ دونوں حکم بنیں گے، ثالث بنیں گے اور دونوں لشکروں میں، دونوں فوجوں میں صلح و صفائی کی کوشش کریں گے، تو اس صلح و صفائی میں علی نے اپنے نام کے ساتھ امیر المؤمنین کا لفظ مٹا دیا تھا۔ امیر المؤمنین کا مطلب ہوتا ہے مومنوں کے امیر۔ جب یہ مومنوں کا امیر نہیں ہے تو پھر یہ کافروں کا امیر ٹھہرا۔ میرے بھائیوں فتویٰ سنتے جائیں۔
کہ چونکہ جناب علی نے اپنے نام کے ساتھ امیر المؤمنین کا لفظ مٹایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مومنوں کے امیر نہیں ہیں، تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ یہ کافروں کے امیر ہیں۔ دیکھیے کتنی جرأت ہے، کتنی دیدہ دلیری سے جناب علی کو اور ان کے ساتھیوں کو بار بار کافر قرار دیا جا رہا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا تمہارا کوئی اور اعتراض ہے؟ کہنے لگے نہیں، ہمارا کوئی اور اعتراض نہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ، ان قرأت علیکم من کتاب اللہ وسنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یرد قولکم اترجعون، اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے وہ دلائل لے کے آؤں جن سے پتہ چلے کہ تمہارے اعتراضات غلط ہیں، پھر تم تکفیر کو چھوڑ دو گے اور جناب علی کے لشکر میں واپس آ جاؤ گے؟ کہنے لگے ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں سے میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ جب بھی مسلمانوں میں اختلافات ہو جائیں، فیصلہ کہاں سے لینا ہے؟ قرآن و حدیث سے۔ چنانچہ اور یہاں سے علم کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ تکفیر کا شکار ہونے والے اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس سطحی سا ابتدائی علم ہوتا ہے، گہرا اور عمیق علم نہیں ہوتا۔ اس ابتدائی علم کی وجہ سے تکفیر کے فتوے لگاتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے علم کی برکت کیا ہے، عبداللہ ابن عباس نے کیسے دلائل دیے ہیں، علم کیسے ان کے سامنے پیش کیا ہے اور اس کا کیا اثر ہوا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس کہنے لگے تمہارا پہلا اعتراض یہ تھا کہ جناب علی نے فیصلہ کرنے کے لیے انسانوں کی خدمات حاصل کی ہیں، جبکہ فیصلہ کرنے کا اختیار صرف رب العالمین کو ہے۔ سنو مجھ سے، جناب عبداللہ ابن عباس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو حالت احرام میں جنگلی شکار نہ کیا کرو، جو جنگلی شکار حالت احرام میں جان بوجھ کے کرے گا اس کا فدیہ یہ ہے، اس کا جرمانہ یہ ہے کہ جیسا جنگلی جانور شکار کیا تھا اس کے مساوی، اس کے برابر کا کوئی جانور اللہ کی راہ میں مکہ مکرمہ میں ذبح کرنا ہوگا۔ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ جو جنگلی جانور شکار ہوا ہے اس کے مساوی جانور کون سا ہے، بکری ہے یا گائے ہے یا اونٹ ہے؟ کون فیصلہ کرے گا؟ فرمایا یحکم بہ ذوی عدل منکم، اس کا فیصلہ تم مومنوں میں سے 2 معتبر آدمی کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا اختیار کس کو سونپا ہے؟ بولیے میرے بھائیوں، کس کو سونپا ہے اگر آپ میرے ساتھ ہیں؟ فرمایا یحکم بہ ذوی عدل منکم، کہ جو جانور شکار ہوا ہے اس کے برابر بکری بنتی ہے، اونٹ بنتا ہے، گائے بنتی ہے، کون سا جانور مکہ میں جا کے ذبح کیا جائے گا اس کے جرمانہ کے طور پہ، فدیہ کے طور پہ، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ فرمایا تم مومنوں میں سے 2 معتبر آدمی۔ یہ 2 معتبر آدمی انسان ہوئے یا رب ہوئے؟ میرے بھائیوں انسان ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فیصلے کا اختیار انسانوں کو دیا ہے۔ کہنے لگے مانتے ہو؟ کہنے لگے ہم مان گئے، ہمارا پہلا اعتراض ختم ہوا۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا ایک آیت اور سن لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، تنازع بڑھ جائے تو ایک حکم، ایک ثالث خاوند کے خاندان میں سے لیا جائے، ایک ثالث بیوی کے خاندان میں سے لیا جائے، وہ دونوں سر جوڑ کے بیٹھیں اور ان کا معاملہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلے کا اختیار کس کو دیا ہے میرے بھائیوں؟ انسانوں کو دیا ہے۔ تو وہ خارجی کہنے لگے ہاں ہمارا پہلا اعتراض ختم ہوا۔ میرے بھائیوں، یہاں سے علم کی برکت معلوم ہو رہی ہے، اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمان اگر پہلے کوئی مذہب اپنائے ہوئے ہو، اس کا کوئی قول ہو، اس کا کوئی نظریہ ہو، قرآن آ جائے تو اپنا نظریہ چھوڑ دے، جیسے ان خارجیوں نے چھوڑ دیا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تمہارا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جناب علی اور ان کے ساتھیوں نے امیر معاویہ کے ساتھیوں کو قیدی کیوں نہیں بنایا، غلام کیوں نہیں بنایا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ جناب امیر معاویہ کے لشکر میں مومنوں کی ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم عائشہ بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔
بتاؤ اپنی ماں عائشہ کو لونڈی بناؤ گے؟ کیا ان سے وہ کام کرو گے نعوذ باللہ جو لونڈیوں سے کیا جاتا ہے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اپنی اس ماں کو لونڈی بناؤ گے تو تم پھر بھی کافر ٹھہرو گے، اور اگر یہ کہتے ہو کہ ہم ان کو ماں مانتے ہی نہیں پھر بھی کافر ٹھہرو گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں مومنوں کی مائیں ہیں۔ بتاؤ کیا کرو گے؟ ادھر جاؤ گے پھر بھی پھنسو گے، ادھر جاؤ گے پھر بھی پھنسو گے۔ صحیح راستہ وہ ہے جو جناب علی نے اختیار کیا ہے۔ کہنے لگے ہمارا یہ اعتراض بھی ختم ہوا۔ جناب عبداللہ بن عباس نے کہا تمہارا تیسرا اعتراض یہ تھا کہ علی نے اپنے نام کے سامنے سے امیر المؤمنین کا لقب مٹایا ہے، ختم کیا ہے۔ میرے بھائیو، جب جناب معاویہ جناب علی کے درمیان صلح ہونے لگی نا، تو امیر معاویہ کے گروپ کے لوگ کہنے لگے اگر ہم آپ کو امیر مان لیں، آپ کو خلیفہ مان لیں تو پھر لڑائی کس بات کی؟ اس لیے آپ یہ لفظ جو امیر المومنین کا یہ مٹا دیں۔ جناب علی نے مسرت کے تحت مٹا دیا۔ تو یہ ان کا بہت بڑا اعتراض تھا، اور اتنا بڑا اعتراض تھا ان کے نزدیک کہ کہنے لگے اگر یہ مومنوں کے امیر نہیں ہیں تو پھر کافروں کے امیر ہیں، یعنی کہ خود بھی کافر، ان کے ماننے والے بھی نعوذ باللہ کافر۔ جناب عبداللہ بن عباس کہنے لگے آؤ مجھ سے حدیث سنو۔ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کے لیے مکہ والے آئے، معاہدہ لکھا جانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علی سے کہا، انہی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سے کہا کہ لکھو ھذا ما صالح علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ معاہدہ ہے جس کے اوپر صلح ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ کے مابین، اور آگے لکھنا تھا اہل مکہ کے مابین، لیکن اس سے پہلے ہی مکہ والوں نے شور ڈال دیا، کہنے لگے لو نعلم انک رسول اللہ ما قاتلناک، اگر ہم یہ جانتے ہوتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، پھر ہم آپ سے نہ لڑتے، ہمارے نزدیک آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اللہ کے نبی نہیں ہیں، اس لیے معاہدے میں سے رسول اللہ کا لفظ آپ کو مٹانا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرا رسول ہوں، تو گواہ ہے کہ میں تیرا رسول ہوں، اور پھر کہا جناب علی سے کہ علی یہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ جناب علی نے وہ لفظ مٹا دیا، اور اس کی جگہ پہ کیا لکھا گیا؟ ھذا ما صالح علیہ محمد بن عبد اللہ، یہ وہ معاہدہ ہے جس کے اوپر صلح ہو رہی ہے عبداللہ کے بیٹے محمد کے مابین اور اہل مکہ کے مابین۔ عبداللہ ابن عباس اب خارجیوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ جب اللہ کے رسول نے رسول اللہ کا لفظ مٹایا تھا تو کیا آپ کی نبوت ختم ہو گئی تھی؟ کیا آپ کی رسالت نعوذ باللہ ختم ہو گئی تھی؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا جس طرح رسول اللہ کا لفظ مجبوراً مٹانے سے اللہ کے رسول کی رسالت ختم نہیں ہوئی، آپ کی نبوت ختم نہیں ہوئی، ایسے ہی مجبوری کے تحت اگر جناب علی نے امیر المؤمنین کا لفظ مٹایا ہے، اس سے ان کی خلافت ختم نہیں ہوئی، ان کی امارت ختم نہیں ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے یہ دلائل ان کے سامنے پیش کیے تو وہ پہلے 6000 تھے، میرے ان دلائل کے بعد 2000 آدمی فتنہ تکفیر سے توبہ طیب ہو گئے اور اپنے خارجیوں کو چھوڑ کے جناب علی سے آ ملے۔ میرے بھائیوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی جلدی لوگ دوسروں کے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ علم خود اپنے پاس نہیں ہوتا، اگر قرآن کا عمیق اور گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ غلطی کے اوپر آپ ہیں، وہ نہیں ہے جس کو آپ کافر کہہ رہے ہیں۔ ایسے ہی قاضی ایاد رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب الشفاء فی حقوق المصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ میرے استاد محمد بن عیسیٰ جب قاضی تھے ان کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا، پتہ چلا کہ اس آدمی کی ایک اور آدمی سے لڑائی ہوئی ہے جس کا نام ہے محمد۔ لڑائی ہونے کے بعد یہ آدمی اٹھا، پاس بیٹھے ہوئے کتے کو اس نے ٹھوکر لگائی اور کہا کم یا محمد، محمد دفع ہو جاؤ۔ اب وہ جو مخالف تھا وہ یہ کیس لے کے عدالت میں پہنچ گیا کہ اس نے جب کتے کو محمد کہا ہے
اس نے میری توہین نہیں کی بلکہ در حقیقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ قاضی نے اس آدمی سے پوچھا، وہ مکر گیا، اس نے کہا میں نے ایسے الفاظ نہیں کہے، لیکن مختلف قبیلوں سے ایسے گواہ مل گئے جنہوں نے گواہی دی کہ اس نے قم یا محمد کے الفاظ کتے کے اوپر استعمال کیے تھے۔ قاضی ایاض نے اس آدمی کو جیل میں بھیجنے کا حکم دیا اور اس کے بعد تحقیقات شروع کر دیں، معلوم کرنا شروع کر دیا کہ کہیں اس آدمی کا عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو نہیں، لیکن ایسی کوئی معلومات نہیں ملی جس سے پتہ چلے کہ یہ کافروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے یا اس کے نظریات مشکوک ہیں۔ تو اس کے بعد قاضی ایاض نے اس آدمی کو کوڑے مارے، لیکن قتل نہیں کیا، کوڑے مارے اور اس کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ یہاں پہ احتمال تھا، امکان تھا اس بات کا کہ محمد سے مراد وہ اپنے مخالف کو لے رہا ہے، اور یہ بھی امکان تھا کہ اللہ کے رسول کو لے رہا ہے۔ جب دو امکان تھے، دو احتمال تھے، تو اس نے ملزم کو شک کا فائدہ دیا اور اس کو قتل نہیں کیا بلکہ چھوڑ دیا۔ اس لیے جب آپ کسی سے ایسے الفاظ سنیں جو آپ کے نزدیک کفری الفاظ ہوں، جب آپ کو کسی کو ایسا عمل کرتا ہوا دیکھیں جو آپ کے نزدیک کفری عمل ہو، لیکن اس میں احتمال ہو سکتا ہے اس کی مراد یہ ہو سکتا ہے اس کی مراد یہ ہو، تو آپ اس سے پوچھیں کہ اس کی کیا مراد ہے اور اس کو آپ شک کا فائدہ دیں، اس کے اوپر کفر کا اتنی جلدی فتویٰ نہ لگائیں، اس کو آگ لگانے کی کوشش نہ کریں، اس کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں، جیسے پاک و ہند میں ایسے ہو رہا ہے۔ چھوٹی سی بات کے اوپر کسی کے اوپر گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور اس کو زندہ مار دیا جاتا ہے، اس کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کا موقف جاننے والا کوئی نہیں ہوتا اور اس کی جان نکال دی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب واقعی کوئی آدمی ایسا لفظ بولے جو یقیناً کفریہ لفظ ہو یا ایسا عمل کرے جو واقعی کفریہ عمل ہو، اور اس کے بعد آپ نام لے کے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا چاہتے ہیں، تو وہاں 6 چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ وہاں پہ 6 چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے میرے بھائیوں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ وہ جس کے اوپر نام لے کے آپ کفر کا فتویٰ لگانا چاہتے ہیں وہ بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ اگر وہ نابالغ ہے اور کفریہ کلمہ کہہ بیٹھا ہے، کفریہ عمل کر بیٹھا ہے، آپ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، اس لیے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، صححہ الالبانی، کہ 3 آدمی مرفوع القلم ہیں، 3 آدمی ناقابل مؤاخذہ ہیں، 3 افراد ایسے ہیں جن سے بات پرس نہیں کی جائے گی۔ ایک وہ آدمی جو سویا ہوا ہو، وہ سونے کی حالت میں کوئی غلط کلمہ کہہ بیٹھے، کوئی غلط عمل کر بیٹھے، اس سے مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کوئی بچہ ہے، نابالغ ہے، غلط بات کہہ بیٹھا ہے، اس سے مؤاخذہ نہیں ہوگا، اس سے بات پرس نہیں کی جائے گی۔ ایسے ہی کوئی مینٹل ہے، مجنون ہے، وہ کفریہ کلمہ کہہ بیٹھے تو اس کی بھی بات پرس نہیں ہوگی، اس کا بھی مؤاخذہ نہیں ہوگا، وہ غیر مکلف ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس کی دلیل آپ اس حدیث کو بھی بنا سکتے ہیں جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ ربیہ بنت معوذ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ کچھ بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں، وہ دف بجا رہی تھیں، ترانے پڑھ رہی تھیں، شہدائے بدر کی خدمات کا ذکر کر رہی تھیں۔ اچانک ایک بچی نے کہہ دیا، وفینا نبی یعلم ما فی غدی، کہ ہمارے مابین ایک ایسا نبی ہے جس کو مستقبل کے حالات کا علم ہے، جس کو پتہ ہے کل کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقولی، یہ کلمات نہ کہو، وقولی بالذی کنت تقولین، وہی ترانے پڑھو، وہی اشعار پڑھو جو تم پہلے پڑھ رہی تھی۔ اور پھر کہا، لا یعلم ما فی غد الا اللہ، مستقبل کا علم صرف رب العالمین کے پاس ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بدر کی لڑائی کے بعد کا واقعہ ہے
اور اس سے پہلے مکہ میں یہ آیت نازل ہو چکی تھی کہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کل کیا ہوگا اس کا علم صرف رب العالمین کو ہے. اور اس بچی نے یہاں پہ غلطی کی ہے, اللہ کے رسول نے اس کے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا, اس لیے کہ نابالغ ہے, بچی ہے, چھوٹی ہے, اور چھوٹا جو ہوتا ہے, نابالغ جو ہوتا ہے, اس سے بات پرس نہیں کی جاتی, وہ غیر مکلف ہے, ناقابل مواخذہ ہے. دوسری شرط میرے بھائیوں, اس آدمی نے پایا جانا ضروری ہے جس کے اوپر آپ کفر کا فتویٰ لگانا چاہتے ہیں, وہ یہ کہ وہ صاحب عقل ہو, مجنون, پاگل, مینٹل نہ ہو. امام ابن قدامہ رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب المغنی میں فرماتے ہیں والمجنون ومن زال عقله باغماء او نوم او مرض او شرب دواء يباح شربه فلا تصح ردته ولا حكم لكلامه بغیر خلاف. کہ علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر کوئی مینٹل کوئی کفریہ کلمہ کہہ بیٹھے اس کو مرتد نہیں کہیں گے, اس کو کافر نہیں کہیں گے. یا وہ آدمی جو غلبہ نیند کی وجہ سے ہوش و حواس کھو بیٹھے, یا کوئی ایسا شربت پینے کی وجہ سے ہوش و حواس کھو بیٹھے جو حلال ہو, یا بہت زیادہ بیماری کی وجہ سے ہوش و حواس کھو بیٹھے اور کفریہ کلمہ کہہ بیٹھے یا کفریہ عمل کر بیٹھے, اس کو مرتد نہیں کہیں گے, اس کو کافر نہیں کہیں گے. اور تیسری شرط میرے بھائیوں, جو اس آدمی میں پایا جانا ضروری ہے جس کے اوپر آپ کفر کا فتویٰ لگانا چاہتے ہیں کہ اس نے کفریہ کلمات, اس نے کفریہ عمل, اس کا قصد کیا ہو, اس کا ارادہ کیا ہو. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ انسان کہنا کچھ چاہتا ہے لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی اور اس کے منہ سے الفاظ کچھ اور نکل جاتے ہیں جن الفاظ کا اس نے قصد نہیں کیا ہوتا, پروگرام نہیں بنایا ہوتا. ایسے الفاظ اگر کفریہ ہوں گے اور وہ کہے میرا یہ الفاظ کہنے کا پروگرام نہیں تھا, آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے, آپ اس کے اوپر مرتد ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے. اور اس کی دلیل میرے بھائیوں وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کے اوپر بہت خوش ہوتے ہیں, اتنا خوش ہوتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کی کچھ جھلک اس حدیث سے لگا سکتے ہیں جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کسی صحرا میں جا رہا تھا, اس کے پاس اونٹنی تھی, اونٹنی کے اوپر کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا, زاد راہ رکھا ہوا تھا. راستے میں اس نے درخت دیکھا, اس نے کہا آرام کر لیتا ہوں, درخت کے نیچے لیٹ گیا, آنکھ لگ گئی. جب بیدار ہوا دیکھا کہ اونٹنی غائب ہے, صحرا میں ہے, کھانے پینے کی چیز میسر نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کوئی چشمہ نہیں ہے, کوئی کنواں نہیں ہے, کوئی پھل فروٹ نہیں ہے, اونٹنی غائب ہے, کھانے پینے کی چیز میسر نہیں ہے. تلاش کیا, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اونٹنی نظر نہیں آئی, زندگی سے مایوس ہو گیا. اب سوچتا ہے کہ موت کا انتظار کرتا ہوں, دوبارہ آ کے درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے, اپنے بازو کے اوپر اپنا سر رکھ لیتا ہے, موت کا انتظار کر رہا ہے. آنکھ لگ جاتی ہے, دوبارہ آنکھ کھلتی ہے, دیکھتا ہے اونٹنی پاس کھڑی ہے, اس کے اوپر کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے. جلدی سے اونٹنی کی لگام پکڑتا ہے اور پھر خوشی میں بے انتہا ہو کے کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور واقعی میں تیرا رب ہوں. فرمایا اختا من شدت الفرحی, خوشی میں اتنا جذباتی ہو گیا کہ غلطی کر بیٹھا. کہنا یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدک, کہ اے اللہ تو میرا واقعی رب ہے, میں واقعی تیرا بندہ ہوں. لیکن کیا کہہ بیٹھا کہ اللہ تو واقعی میرا بندہ ہے, میں واقعی تیرا رب ہوں. غلطی ہوئی کیوں؟ شدت جذبات کی وجہ سے, بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے. کیا اس نے یہ الفاظ کہنے کا قصد کیا تھا, پروگرام بنایا تھا؟ نہیں, وہ کہنا کچھ اور چاہتا تھا. زبان لڑکھڑا گئی, سبقت لسانی ہو گئی, اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ رکھ سکا. فرمایا یہ کافر نہیں ہے کیونکہ جو کے منہ سے نکلے اس کا اس نے پروگرام نہیں بنایا تھا, قصد نہیں کیا تھا. چوتھی شرط میرے بھائیوں, جو اس آدمی میں پایا جانا ضروری ہے جس کے اوپر آپ کفر کا فتویٰ لگانا چاہتے ہیں کہ اس آدمی نے یہ الفاظ اپنی مرضی سے کہے ہوں. ایسا نہ ہو کہ کافروں نے, کسی بدماش نے, کسی یہودی اور عیسائی نے
اس کے سر کے اوپر تلوار رکھی ہو، کلاشن کوف رکھی ہو، پسٹل رکھا ہو، اور اس کو مجبور کیا ہو کہ وہ کفریہ کلمہ کہے، وہ اللہ کی گستاخی کرے یا اللہ کے رسول کی گستاخی کرے یا قرآن کی گستاخی کرے، اگر اس کے اوپر زبردستی کی گئی ہے، تلوار کی نوک پہ اس کو کفریہ کلمات کہنے پہ مجبور کیا گیا ہے، تو میرے بھائیوں اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ اور اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ فرمایا جو ایمان لانے کے بعد کلمہ کفر کہہ بیٹھے، اللہ کا انکار کر بیٹھے، اور اس کا دل یہ کفریہ کلمات کہنے پہ راضی ہو، اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لیکن اس آدمی کے لیے معافی ہے جو کفریہ کلمات مجبوری کی وجہ سے کہتا ہے، جس کے اوپر دھکا کیا گیا ہے، جس کو مجبور کیا گیا ہے، لیکن دل اس کا ایمان کے اوپر مطمئن ہے، دل اس کا اللہ کو مانتا ہے، دل اس کا اللہ کے رسول کو مانتا ہے، دل اس کا قرآن کو مانتا ہے، لیکن کافروں کے خوف سے، پسٹل کے خوف سے، کلاشن کوف کے خوف سے کفریہ کلمہ کہہ دیتا ہے، کفریہ عمل کر بیٹھتا ہے۔ فرمایا وہ کافر نہیں ہے، اسے عذاب نہیں ہوگا۔ امام ابن ابی شیبہ، امام شعبی سے، امام طبری، قتادہ اور ابو مالک سے صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت عمار ابن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی، جن کو کافروں نے بہت زیادہ عذاب دیا اور ان کو کفریہ کلمات کہنے پہ مجبور کر دیا، اور وہ کہہ بیٹھے، اور پھر وہ اللہ کے رسول سے مدد کے لیے آئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اور یہاں پہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اگر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے کفریہ کلمہ کہہ بیٹھتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ڈٹ جائے، کفریہ کلمہ نہ کہے، بلالی سنت کے اوپر عمل کرے کہ جناب بلال کو جب مجبور کیا گیا، ان کو دھوپ میں پتھریلی زمین کے اوپر لٹایا جاتا اور گرم اور بھاری چٹان اس کے سینے پہ رکھ دی جاتی اور کہا جاتا کہ شرکیہ کلمات کہو، کفریہ کلمات کہو، لیکن وہ نہ کہتے بلکہ آگے سے کہتے احد احد کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ایک ہے، بلکہ فرماتے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اس سے بڑا کوئی کلمہ توحید والا کلمہ ہے تو میں وہ بھی کہنے سے بعد نہیں آؤں گا، قتل ہونا برداشت کر لوں گا، لیکن توحید کے الفاظ اپنے منہ سے نکالتا رہوں گا۔ تو جس کو مجبور کر دیا جائے اور وہ کفریہ کلمہ کہہ بیٹھے تو میرے بھائیوں وہ کافر نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا دل مطمئن ہو ایمان کے اوپر، اس کا دل مطمئن ہو اسلام کے اوپر، دل میں ایسی کوئی بات نہ ہو۔ اور میرے بھائیوں پانچویں وہ شرط جو پایا جانا ضروری ہے اس آدمی میں جس کو آپ کافر کہنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کو مسئلے کا علم ہو، اس کو پتہ ہو کہ جو الفاظ میں نے کہے ہیں یہ غلط ہیں۔ اگر کوئی آدمی کفریہ کلمہ کہہ بیٹھتا ہے، کفریہ عمل کر بیٹھتا ہے، لیکن اس کو مسئلے کا علم نہیں ہے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ اس کی دلیل میرے بھائیوں قرآن پاک کی بہت سی آیات ہیں، ان میں سے ایک دو آیتیں یہ ہیں، فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم اس کی طرف رسول نہ بھیج دیں۔ اور کہیں فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے رسول اس لیے بھیجے تاکہ کل کو کوئی آدمی یہ عذر نہ کرے کہ میرے پاس اللہ کا دین نہیں پہنچا تھا، میرے پاس اللہ کا کلام نہیں پہنچا تھا، میرے پاس اللہ کی شریعت نہیں پہنچی تھی۔ فرمایا اس لیے ہم نے رسول یکے بعد دیگرے بھیجے تاکہ لوگوں کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا يسمع بی من هذه الامة احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ فرمایا اس امت کا کوئی بھی یہودی، کوئی بھی عیسائی ہو جس کو میری آمد کا علم ہو گیا، جس کو میری نبوت کا پتہ چل گیا، جس کو میرے رسول ہونے کا پتہ چل گیا، پھر میرے اوپر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا، فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ جس یہودی عیسائی کو اللہ کے رسول کے نبی اور رسول ہونے کے بارے میں کسی نے بتایا ہی نہیں،
اس کے کانوں تک یہ بات پہنچی نہیں، وہ جہنمی پھر نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے روز اس کا امتحان ہوگا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ اور یہاں پہ میں وہ حدیث ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا جس کے بارے میں امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک حدیث ہمیشہ رہتی ہے۔ کون سی وہ حدیث ہے؟ فرمایا وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی بہت گنہگار تھا، بہت مجرم تھا، بہت پاپی تھا، اس نے گناہوں کے پہاڑ کھڑے کر رکھے تھے۔ جب فوت ہونے لگا اس نے اپنے بیٹوں کو بلا لیا، اپنے بیٹوں کو طلب کیا، کہنے لگا مجھے بتاؤ میرا تمہارے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ کہنے لگے بہت اچھا سلوک تھا۔ باپ کہنے لگا میرے بیٹو تم جانتے ہو میں بہت گنہگار ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں، میں بہت بڑا مجرم ہوں، میں نے بہت سے گناہ کیے ہیں، اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا لئن قدر علی ربی لیعذبنی عذابا ما عذبہ احدا، اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو میرا رب مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، میرا رب مجھے وہ عذاب دے گا جو عذاب اس نے کسی کو نہیں دیا ہوگا، اس لیے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میرے جرم بہت زیادہ ہیں، میں نے پاپ بہت کیے ہیں، اس لیے میری تمہارے لیے وصیت یہ ہے اذا انا مت فاحرقونی ثم طحنونی ثم ذرونی فی الریح فی الیم، کہ جب میں فوت ہو جاؤں میری لاش کو آگ لگا دینا، پھر میری لاش کو پیس ڈالنا، جب میری لاش پاؤڈر کی شکل اختیار کر لے، جب سخت آندھی چل رہی ہو تو سمندر میں میری راکھ کو بکھیر دینا تاکہ میرے جسم کے ذرے ہو جائیں، کوئی ذرہ ادھر چلا جائے، کوئی ذرہ ادھر چلا جائے، کوئی ذرہ ادھر چلا جائے، اس لیے اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا میرا رب مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، مجھے بہت عذاب دے گا، اس لیے تم نے میری وصیت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ چنانچہ یہ آدمی فوت ہو گیا، بیٹوں نے وہی کام کیا جس کی باپ نے وصیت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کے ذرات جمع کیے، سمندر سے کہا کہ اس بندے کے جو ذرات ہیں جمع کر لو، زمین سے کہا اس آدمی کی جو ذرات ہیں انہیں جمع کر لو، فَإِذَا هُوَ قَائِم، پھر اس کو کھڑا کیا گیا۔ رب العالمین نے، شہنشاہ نے، مالک الملوک نے اس سے پوچھا میرے بندے ما حملک علی ما صنعت، یہ حرکت تو نے کیوں کی، تو نے اس طرح وصیت کیوں کی؟ کہنے لگا یا ربی خشیتک، یا اللہ تیرے ڈر سے، تیرے عذاب کے ڈر سے، میرے گناہ بہت زیادہ تھے، مجھے ڈر تھا کہ اگر تو نے مجھے پکڑ لیا مجھے بہت سخت عذاب دے گا، مجھے تیرے عذاب سے ڈر لگتا تھا، تیری ذات کا مجھے ڈر تھا، اس ڈر نے مجھے یہ حرکت کرنے پہ مجبور کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فغفر لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو معاف کر دیا۔ یہاں پہ امام ابن تیمیہ کے الفاظ سنیے، ذرا دھیان سے سنیے، کہتے ہیں فَهَذَا الرَّجُلُ شَكَّ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ وَفِي إِعَادَتِهِ إِذَا دُرِّيَ بَلْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ لَا يُعَادُ وَهَذَا كُفْرٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس آدمی نے اللہ کی قدرت میں شک کیا ہے اور اس نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذرات کی شکل میں ہو جانے کے بعد اس کو اکٹھا نہیں کر سکتے، اس کے جسم کو جمع نہیں کر سکتے، اس نے اللہ کی قدرت میں شک کیا، بلکہ یہ اس کا نظریہ بن گیا۔ لیکن اور یہ اللہ کی قدرت میں شک کرنا بالاتفاق کفر ہے، بالاتفاق کفر ہے، لیکن دیکھیے رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا۔ کیوں معاف کر دیا؟ ابن تیمیہ فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّهُ كَانَ جَاهِلًا لا يعلم، اس لیے کہ وہ جاہل تھا، اس کو علم نہیں تھا، مسئلے کے بارے میں نہیں جانتا تھا، حالانکہ مومن تھا، اللہ سے ڈرتا تھا، اللہ کے عذاب کا اسے خوف تھا، لیکن دوسری طرف جاہل تھا، اس لیے حرکت کر بیٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو اندازہ کریں، اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب بیان تلبیس الجہمیہ میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جو اللہ کے ناموں کے منکر ہیں، جو اللہ کے صفات کے منکر ہیں، میں ان سے کہا کرتا تھا لو وافقتکم علی ما تقولونہ لکفرت لعلمی المبین ولکنکم لا تکفرون لانکم من اہل الجہل بحقائق الدین، جو کفریہ الفاظ تم کہتے ہو اگر میں کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس علم ہے، میں مسئلے کو جانتا ہوں،
لیکن میں تم کو کافر نہیں کہتا کیونکہ تم جاہل ہو، تمہیں دین کے حقائق کا علم نہیں ہے، تم کافر نہیں ہو، میں اگر کہوں گا تو کافر ہو جاؤں گا۔ اور میرے بھائیو، آخری شرط یہ ہے کہ وہ آدمی جس نے کفریہ کلمات کہے ہیں یا کفریہ عمل کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی تعویل ہو سکتا ہے اس کو غلطی لگ گئی ہو۔ میرے بھائیو، اگر اس نے قرآن پاک کی آیت کو غلط سمجھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو غلط سمجھا ہے، اس نے تعویل کی ہے، اور وہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، یہودی عیسائی ہندو نہیں ہے، سکھ نہیں ہے، مسلمان ہے، نیت اس کی بری نہیں ہے، نیت اس کی اچھی ہے، اللہ کے رسول کے دین کے اوپر چلنا چاہتا ہے، پھر اس کو غلطی لگ گئی تو فرمایا یہ اس کی تعویل ہے، تعویل میں غلطی ہوئی ہے، اس لیے اس کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے میرے بھائیو؟ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ اگر ہم غلطی کر بیٹھیں، اے اللہ اگر ہم بھول جائیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، بات پورس نہ کرنا، ہمیں معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فعلت، میرے بندو خوش ہو جاؤ، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، اگر تم غلطی کر بیٹھو، اگر بھول جاؤ، میں تمہارا مواخذہ نہیں کروں گا، تم سے حساب کتاب نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیو، اگر کوئی آدمی تعویل ہو کسی کی، مسلمان ہو اور نیت اس کی اچھی ہو، اس کی نیت اپنے مذہب کا دفاع نہ ہو، نیت اس کی حق تک پہنچنا ہو، نیت اس کی اللہ کے رسول کی شریعت کو جاننا ہو، اور علماء کرام سمجھتے ہوں کہ اس تعویل کی چھوٹی موٹی گنجائش موجود ہے، تھوڑی بہت گنجائش موجود ہے، تو میرے بھائیو ایسے آدمی کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ اور میرے بھائیو، اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابن ماجہ جناب عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معاذ ابن جبل شام گئے، جب شام سے واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے سجدے میں گر گئے۔ جناب معاذ ابن جبل نے سجدہ کیا، کس کو سجدہ کیا میرے بھائیو؟ اللہ کے رسول کو۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سجدہ کیا کس کو؟ اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے رسول حیران ہو کے کہنے لگے ما ھذا یا معاذ، معاذ یہ کیا حرکت ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ معاذ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شام گیا، میں نے دیکھا یہ شامی جو ہیں یہ سجدہ کرتے ہیں اپنے پادریوں کو، اپنے علماء کو، اپنے پیروں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بادشاہوں کو، اپنے وزیروں کو، اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے میں نے یہ سمجھا کہ آپ سجدے کے ان سے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے میں نے آپ کو سجدہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ لو کنت آمرا احدا ان یسجد لغیر اللہ لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں نے کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دینا ہوتا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرو تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیو دیکھیے یہاں پہ اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل کو کافر نہیں کہا۔ کیوں کافر نہیں کہا؟ اس لیے کہ انہوں نے تعویل کی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ احترام کا سجدہ ہے، یہ تعظیم کا سجدہ ہے، وہ مسئلے سے ناواقف تھے، جاہل تھے، تعویل کر بیٹھے۔ تو اب اللہ کے رسول نے مسئلہ واضح کر دیا، اس کے بعد مسئلہ معلوم ہو جانے کے بعد اب اگر کوئی کسی کو سجدہ کرتا ہے، چاہے احترام کا سجدہ ہو، چاہے تعظیم کا سجدہ ہو، میرے بھائیو وہ شرک اکبر ہے، ایسا شرک جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ نام لے کے کسی کے اوپر فتویٰ کفر کا لگانا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ وہ بالغ ہے کہ نہیں، وہ صاحب عقل ہے کہ نہیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ اس نے یہ الفاظ کسی مجبوری میں نہ کہے ہوں، یہ دیکھیں وہ الفاظ اس کے سبق لسانی کا نتیجہ نہ ہو سکتا ہے وہ مسئلہ سے ناواقف ہو سکتا ہے اس نے کوئی تعویل کی ہو۔ اگر یہ ساری شرطیں پائی جائیں کہ وہ بالغ ہو، صاحب عقل ہو، اپنی مرضی سے کلمات کہے ہوں، قصداً کہے ہوں، مسئلے کا اسے علم ہو، تعویل کی گنجائش نہ ہو،
تو پھر ایسا آدمی کافر ہے، لیکن کفر کا فتویٰ اس کے اوپر کون لگائے گا؟ اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے قاضی لگائیں گے یا وہ علماء لگائیں گے جنہیں علم میں رسوخ حاصل ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، کسی کو نام لے کے کافر کہنا بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ جب آپ نام لے کے کسی کو کافر کہتے ہیں تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آدمی مرتد ہو چکا ہے، اس کو قتل کرنا ضروری ہے، یہ اپنی بیٹی کے نکاح میں ولی اور سرپرست نہیں بن سکتا، اس کو رشتہ دینا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ کافر ہے، یہ مر جائے اس کے مسلمان بیٹے اس کے وارث نہیں بنیں گے کیونکہ یہ کافر ہے، اس کا بیٹا مر جائے یہ ان کا وارث نہیں بنے گا کیونکہ یہ کافر ہے، وہ مسلمان ہیں، یہ مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ یہ کافر ہے، یہ مر جائے اس کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ کافر ہے، یہ مر جائے کسی کی دعا اس کو فائدہ نہیں دے گی کیونکہ یہ کافر ہے، یہ مر جائے تو میرے بھائیوں یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، کبھی بھی جہنم سے نہیں نکل سکے گا کیونکہ یہ کافر ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیے کسی کو کافر کہنے سے کتنے خطرناک نتائج نکلتے ہیں، اس لیے کسی کو کافر کہنے سے پہلے سوچ لیں، دیکھ لیں اور غور کر لیں کہ کہیں وہ نابالغ ہو سکتا ہے وہ مینٹل ہو سکتا ہے وہ پاگل ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو سکتا ہے وہ جاہل ہو سکتا ہے اس کی تعویل ہو۔ جب کسی قسم کی گنجائش نہ نکلے پھر اس کو کافر کہنے کا حق حاصل ہے ان علماء کرام کو جن کے پاس علم ہے، ان غازیوں کو جو اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین سمجھنے کی، دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں آخر میں میرے بھائیوں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے دقیق موضوع کو آپ نے بڑے پیار سے سنا، بڑی محبت سے سنا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں المکتب التعاونی کا، جالیات کے مکتب کا، یہاں کے ان دعات کا جو اردو میں کام کر رہے ہیں، قاری شعیب صاحب کا، شیخ تمیم صاحب کا، شیخ مختار صاحب کا، شیخ افتخار صاحب کا، ان حضرات کا جنہوں نے مجھے یہاں گفتگو کے لیے دعوت دی، جنہوں نے یہ موضوع سلیکٹ کیا اور مجھے موقع دیا کہ اس موضوع کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس دوران اگر کوئی لغزش ہوئی ہے تو اسے رب العالمین معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین حق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔